کیا ایمان والو تم یہ سمجھتے ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، صرف اتنا کہہ دینے اور کچھ ظاہری اعمال کر دینے پر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ بہت زبردست چوٹ ہے یہ ہمارے فہم اسلام پر. گزریے مت جلدی سے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی عبادات، ذکر، تلاوت، انفرادی اعمال، ان کے ذریعے سے تم سمجھتے ہو کہ تکلیفیں اٹھائے بغیر، ظلم اور کفر کا مقابلہ کیے بغیر، پتھر اور گولیاں کھائے بغیر، فاقے برداشت کیے بغیر، خون اور پسینہ اور آنسو بہائے بغیر تم جنت میں جاؤ گے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا یہی ہمارا اس دین کا فہم نہیں ہے؟ جواب ہی نہیں دیتے آپ لوگ. ہر شخص جو 2-4 اعمال کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں مطمئن ہے کہ انشاءاللہ میری مغفرت پکی ہے. یہ اسلام کا غلط فہم ہے، ادھورا فہم ہے. ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بغیر، تکلیفیں برداشت کیے بغیر، چیلنج کیے بغیر، خطرے مول لیے بغیر، قربانیاں دیے بغیر، پسینہ اور خون بہائے بغیر جنت میں جانا چند اعمال کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. کاش کہ ہم لوگوں کی سمجھ میں بات آئے. بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کی اکثریت کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنے اسلام پر عمل کی اجازت ہم کو کفر دے رہا ہے، اتنے ہی اسلام پر عمل کرنے سے جنت میں ہم چلے جائیں گے. کفر کو ناراض نہیں کرنا یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. خطرے مول نہیں لینا یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. صحابہ کرام سے جب اللہ نے کہا ہوگا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جو حالات تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے ان حالات سے گزرے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ حالات کیا تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، بیماریاں، غربت، فاقے اور جنگیں، ان سب میں وہ مبتلا ہوئے. کفر کی طرف سے اذیتیں تم کو نہ پہنچیں اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم کیا یہ سمجھتے ہو؟ عجیب بات ہے، یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے اللہ کی یہ بات سر جھکا کر سن لی اور برداشت کر لی. ورنہ صحابہ کو شاید یہ کہنے کا حق تھا، اے اللہ کے رسول ہم سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ، اب بتائیے ہم اور کون سی تکلیفیں برداشت کریں؟ کون سی وہ تکلیف ہے جو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں؟ اور صحابہ تھے، ہماری اور آپ کی طرح منافق نہیں تھے.